الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں یہ خوشخبری تمام لوگوں کو نہ سنا دوں۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ خوش باغ سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر پہنچے، اور دروازے سے جب باہر نکل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، تو میں یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، وہ بیچارے کمزور تھے، گر گئے، تو کہا کہ چلو واپس چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلو۔ جب وہ دونوں اصحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کا رونے جیسا منہ بنا ہوا تھا، کہنے لگے میں تو آپ کی اجازت سے لوگوں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا، دروازے سے نکل رہا تھا تو عمر وہاں سے آ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا کہ اس طرح اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں گر گیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھوڑا سا، اور حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ یہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، مجھے جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی تو میں نے کہا کہ عام لوگوں کو بھی بتا دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ انہیں منع کریں کہ یہ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حیرت سے کہ کیوں؟ کہا لوگ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی جگہ پہنچ گئی ہے کہ عمل چھوڑ دیا ہے، اور خوش فہمی یہی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم تو بخشے ہیں۔ تو حضرت عمر کا وہ جو خدشہ تھا وہ پورا ہو گیا، امت اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں اور بخشے ہیں، اور عمل کی طرف سے رغبت جو ہے ان کی ختم ہو گئی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن جب میرے سامنے آؤ تو کچھ اعمال لے کر آنا، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ تو وہ یہ الفاظ اس سے کہے جا رہے ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں کہ ذرا سی بھی کہیں لغزش ہو گئی اور اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں، تمہارے اعمال ہی تمہیں بچا سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش فہمیوں سے نکلیں اور اعمال کی طرف رغبت کریں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے پرہیز کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ آمین آمین آمین۔